رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ہمارے عہد میں دینی لحاظ سے جو بڑے فتنے سر اٹھا چکے ہیں، علماء کرام کی مسلسل محنت کے باوجود ان کے اثرات باقی نظر آتے ہیں۔ ان میں انکار حدیث کا فتنہ بھی شامل ہے۔ ہم میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی بات پر حدیث شریف کا حوالہ سن کر جھٹ کہہ دیتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے۔ بات بڑھتی ہے تو بعض اوقات تان اس پر ٹوٹتی ہے کہ یہ سب بات کے لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، قرآن پڑھو اس میں سب کچھ ہے۔ ساتھیو، جو لوگ کسی حدیث کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ غلط ہے یا ہم نے کہیں پڑھی سنی نہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، آیا وہ حافظ حدیث ہیں؟ جواب نہ پا کر دوسرا سوال کرتا ہوں، حافظ حدیث کیا ہوتا ہے؟ یقین کیجئے ایسے علامہ اس خاکسار کے ان دونوں سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتے۔ حافظ حدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 احادیث حفظ ہوں۔ علم کسی نوعیت کا ہو، اس پر اچٹتی نظر ڈالنے سے یا صرف بالائی چکھنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ انگریزی میں اسی لیے کہا جاتا ہے A little knowledge is a dangerous thing۔ افسوس صد افسوس، ہمارے یہاں جعلی حکیموں، عطائیوں، جعلی ڈاکٹروں، جعلی ہومیو ڈاکٹروں کی بہتات کا رونا تو خوب رویا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ جعلساز دین سے متعلق ہیں، یعنی ہر دوسرا تیسرا آدمی قرآن و حدیث کے حوالے سے، فقہ کے مکاتب فکر کے حوالے سے اپنے تئیں عالم، علامہ، پیر کامل وغیرہ بنا پھرتا ہے۔ کوئی صرف اپنے حلقہ احباب تک تو کوئی ذرا بڑے پیمانے پر۔ روحانیت کا معاملہ بھی اسی لیے نئی نسل کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے کہ لوگوں نے دکانیں سجائی ہوئی ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا کون پوچھتا ہے۔ ساتھیو، اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شریف کے جواز کا موضوع چنا جائے تو ایک طویل مدت درکار ہوگی بیان اور تشریح بیان کے لیے۔ علماء کرام اس پر بہت کچھ قلم بند کر چکے ہیں۔ میں یہاں صرف ایک طائرانہ نظر سے ان بزرگوں کی خدمات کا ہلکا سا مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جنہوں نے حدیث شریف کے مستند مآخذ کو باقاعدہ مرتب کیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے مآخذ ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ کئی کتب ایسی ہیں جن میں شامل احادیث سند اور تحقیق کے لحاظ سے ان 6 کتابوں سے کمتر سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مستند احادیث کا انتخاب دیکھنا چاہیں تو مشکات شریف ملاحظہ کیجئے، صرف 2 جلدوں میں موضوعات کے تنوع کے ساتھ احادیث کی ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے ہوگی۔ بات ہو رہی تھی صحائح ستہ یعنی حدیث شریف کے 6 بڑے مستند مآخذ یا انتخاب کی۔ سب سے پہلا نام ہے صحیح بخاری شریف کا۔ اس کتاب کے مرتب امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال 194 ہجری مطابق 20 جولائی 810 عیسوی کو بخارا ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم حدیث کے معتبر راوی اور والدہ ماجدہ نہایت پرہیزگار عبادت گزار خاتون تھیں۔ بچپن میں امام بخاری کی بینائی زائل ہو گئی تو ان کی والدہ ماجدہ نے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور رب العزت نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ امام صاحب کی بینائی بحال ہو گئی۔ انہیں خدائے ذوالجلال نے زبردست حافظہ اور علم سے بے پناہ رغبت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی اور صرف 11 سال کی عمر میں ایک جید عالم علامہ داخلی کو ایک حدیث کی سند پر ٹوک کر حیران کر دیا۔ طالب علمی کے دور میں امام بخاری نے صرف 16 روز بغداد میں رہ کر 15,000 سے زیادہ احادیث حفظ فرمائیں۔ کہیے کیا خیال ہے ساتھیو؟ آج کا کوئی طالب علم تصور کر سکتا ہے ایسے حافظے کا؟ یہاں تو یہ حال ہے کہ ابھی امتحان پاس کیے کچھ دن ہوئے نہیں کہ اگلا پچھلا ذہن سے صاف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 212 ہجری میں اپنی مشہور کتاب الجامع المسند الصحیح کی ترتیب شروع کی، جسے ہم مختصراً صحیح بخاری کہتے ہیں، اور 18 برس بعد 230 ہجری میں اسے مکمل کیا۔ انہوں نے شام، مصر، جزیرہ، بصرہ، مکہ مکرمہ، کوفہ اور بغداد میں ایک طویل مدت کی سیاحت اور قیام کے بعد
1000 سے زائد بزرگوں سے حدیث حاصل کی، 6 لاکھ احادیث جمع کیں، کم و بیش 1 لاکھ احادیث حفظ کیں، اور پوری احتیاط سے تحقیق کے ساتھ صرف 7275 احادیث اپنی کتاب میں درج کیں، جو آج بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے اس شخص کی علمی کاوش اور ساری عمر کی محنت کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کا انتخاب کرتے تو غسل کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، پھر اپنے ہاتھ سے وہ روایت حدیث اپنی کتاب میں درج فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 256 ہجری میں عید الفطر کے دن ہوا۔ عیسوی تاریخ تھی 31 اگست 870۔ ان کے بعد مستند ترین مجموعہ حدیث ہے صحیح مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شام، مصر، عراق اور عرب کا سفر کر کے بڑی تحقیق کے بعد تقریباً 6500 احادیث کا انتخاب کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 3 لاکھ احادیث کا مطالعہ فرمایا۔ دیگر کتب کے بارے میں مختصر عرض کرتا چلوں۔ جامع ترمذی شریف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے مرتب کی۔ سنن ابو داؤد امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث نے مرتب کی۔ اس میں 4800 روایات ہیں۔ سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید ابن ماجہ نے مرتب کی۔ اس میں 4000 احادیث ہیں۔ اور سنن نسائی جس میں 5761 احادیث ہیں، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائی۔ ان علماء کرام نے اپنی ساری زندگی حدیث شریف کو تحقیق کے ساتھ جمع کرنے اور مرتب کرنے میں صرف کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔